غلام قوم کے معیار بھی عجیب ہوتے ہیں۔ شریف کو بیوقوف، مکار کو چلاک، قاتل کو بہادر اور مالدار کو بڑا آدمی سمجھتی ہے۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے وہ کامیابی ہے۔ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ ساری لذت راستے کی ہے، منزل کی نہیں۔ انسان لوگوں میں اپنی تعریف اپنی زبان سے کرنا چاہتا ہے، یہی اس کی بد تعریفی ہے۔ جس نے کبھی غلطی نہیں کی اس نے کبھی کوئی نئی بات تلاش نہیں کی۔ ارادے میرے ہمیشہ صاف ہوتے ہیں، اس لیے کافی لوگ میرے خلاف ہوتے ہیں۔ کچھ اذیتوں کی وضاحت الفاظ نہیں کر سکتے۔ اچھا انسان معافی جلدی مانگ لیتا ہے اور معاف بھی جلدی کر دیتا ہے۔ کیا پتہ آپ کے جو دکھ ہیں ان کا حل فجر کی نماز ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس وقت تک نماز ہی میں رہتا ہے جب تک وہ مسجد میں نماز کا انتظار کرتا ہے۔ ہمیں خود کو بدلنا ہوگا۔ جس ملک میں واٹر کولر پر رکھے گلاس کو زنجیر سے باندھنا پڑے اور لوگوں کو مسجدوں میں اپنی آخرت سے زیادہ اپنے جوتوں کی فکر ہو، وہاں حکومتیں تبدیل کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ مانیں یا نہ مانیں، تبدیلی کے لیے ہر انسان کو اپنا اخلاق اور کردار بدلنا ہوگا۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے قبولیت کی فکر نہیں، فکر ہے تو دعا کی۔ جب دعا کی توفیق عطا ہو جائے تو قبولیت ساتھ آتی ہے۔ زندگی چاہے آپ کو کتنا بھی تھکا دے لیکن کھڑے رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ آپ سے ٹیک لگائے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں بلکہ اوپر والے کی لاٹھی کھانے سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ اللہ کی پکڑ۔ فرعون کو دریائے نیل میں ڈوبنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا مگر ڈوب گیا۔ شداد اگلے سینکڑوں سال اپنی جنت میں عیاشیاں کرنا چاہتا تھا مگر دروازے پر پہنچ کر مر گیا۔ نمرود کی پلاننگ تو کئی صدیاں اور حکومت کرنے کی تھی مگر ایک مچھر نے مار ڈالا۔ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے اپنے لیے لمبے عرصے کی بادشاہت کا انتظام کیا تھا، مگر 3 سال بعد ہی ٹانگ پہ زہریلا زخم بننے سے عبرتناک موت مر گیا اور آگے اس کی نسل بھی مٹ گئی۔ ہٹلر کے ارادے اور بھی خطرناک تھے مگر حالات ایسے پلٹے کہ خودکشی کرنے پر مجبور ہوا۔ دنیا کے ہر ظالم کو ایک مدت تک ہی وقت ملتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو دھن، دولت، طاقت، قوت، وسائل، رسائل کچھ بھی کام نہیں آتا۔ سارا غرور، گھمنڈ اور تکبر یہیں پڑا رہ جاتا ہے۔ کچھ جاتا ہے ساتھ تو اعمال اور کردار ہے۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ جن کاموں کی ضرورت نہیں ان سے منہ پھیر لو اور خود کو ایسے کاموں میں مصروف رکھو جو آخرت کے لیے ضروری ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ امام ابراہیم بن عبداللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رونے کی 10 قسمیں ہیں، ان میں سے 9 دکھاوے کی ہیں اور صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ لہٰذا جو رونا اللہ کی رضا کے لیے ہے وہ سال میں ایک بار بھی آ جائے تو یہ بہت ہے۔ قرآن آپ کو آہستہ آہستہ بدلتا ہے، یہ آپ کی شخصیت میں نکھار لاتا ہے، آپ کو مثبت سوچ کا حامل انسان بناتا ہے، آپ کو آہستہ آہستہ خوبصورت رنگوں میں ڈھالتا ہے، یہ آپ کی شخصیت کو دھیرے دھیرے سے بدل کر لوگوں کے لیے چلتی پھرتی راحت بناتا ہے۔ جب تم عالم نہ ہو اور علمی مسائل بیان نہ کر سکو تو علماء کے کلام کی طرف توجہ دو اور اسے محفوظ کر کے رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ زندگی کہیں نہ کہیں سکھا دیتی ہے کہ ہم لوگوں سے وہ امیدیں رکھتے ہیں جو وہ پوری نہیں کر سکتے،
اور انسانوں پر ایسا مکمل بھروسہ رکھتے ہیں کہ جب وہ ٹوٹتا ہے تو برداشت نہیں کر پاتے، حالانکہ وہ بھروسہ، یقین اور وہ امیدیں ہمیں اپنے اللہ رب العزت پر رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مکمل یقین، مکمل بھروسہ اور ایک ایسا پرسکون اور حقیقی جذبہ ہے کہ اس کے سامنے جتنا مرضی رو لیں، گڑ گڑا لیں، وہ اپنے بندے کے آنسوؤں کا مذاق نہیں بناتا، حالانکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جب ہم اسے چھوڑ کر لوگوں سے توقعات لگا رہے ہوتے ہیں۔ جب تم سمجھو کہ ہر دکھ، ہر ہار اور ہر جیت سب تمہیں اللہ تک لے جانے کے بس مختلف بہانے تھے، جس دل کے ٹوٹنے پر اب تم غم کرتے ہو اس پر پھر مطمئن ہو جاؤ گے۔ جب آپ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ آپ کے ساتھ رہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے اپنے رب کو راضی کر لیں، کیونکہ آخر میں لوٹنا تو اسی کے پاس ہے۔ خوش رہنا ہے تو زندگی کو پلان کرنا چھوڑ دیجیے، جیسی چل رہی ہے چلنے دیں۔ اپنی مرضی سے توڑ مروڑ کر بنانے میں سوری چیز بھی بگڑ جاتی ہے، پھر بگڑی چیز لینے میں دل مانتا ہے نہ دماغ قبول کرتا ہے۔ ایک عجیب بے چینی رہتی ہے جس پر ہم میسر نعمتوں سے بھی لطف نہیں اٹھا سکتے۔ عورت کی غلطی کو زمانہ معاف نہیں کرتا۔ عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم زیادہ ہو تو اس کی عمر کے زیادہ ہونے اور دماغ کے خراب ہونے کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی نوکری کو اس کی بد کرداری کی دلیل مانا جاتا ہے۔ عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے سوشل میڈیا پر ہونے کو اس کی دستیابی کی دلیل مانا جاتا ہے۔ عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ پسند کی شادی آج بھی اس کے خاندان کے ماتھے کا داغ ہے۔ شیرنی جن لمبے نوکیلے دانتوں سے اپنا 300 کلو کا شکار کرتی ہے، انہی دانتوں سے اپنے بچے کو بغیر خراش کے محفوظ جگہ پر منتقل کرتی ہے۔ قسمت بھی جب آپ کو گردن سے دبوچ لے تو کچھ دیر صبر سے کام لیجیے گا، ہو سکتا ہے وہ آپ کو خطرے سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر لے جا رہی ہو۔ دنیا اس سے زیادہ روشن نہیں ہو سکتی جتنی روشنی آپ کے اپنے اندر ہے، اور اپنے اندر روشنی اتنی ہی ہوتی ہے جتنا اپنے خالق سے تعلق۔ زندگی میں ہم بہت کچھ سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اور اس کی وجہ ہمارے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ ہمیں آزماتے ہیں، کچھ ہمیں سکھاتے ہیں، کچھ زندگی سے دور لے جاتے ہیں، اور کچھ ہمیں زندہ رہنے کا صحیح مطلب بتا جاتے ہیں۔ اس لیے دلوں میں رہنا سیکھیں، مکانوں میں تو سبھی رہتے ہیں۔ دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرتے کرتے بعض دفعہ ہم اپنی ذات کو ہی دوسروں کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ پریشانیاں بتانے سے کم ہو سکتی ہیں، ختم نہیں ہوتی۔ مثبت خیالات رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پریشانیوں سے گریز کریں یا ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اسے نظر انداز کریں، بلکہ یہ ایک ایسا رویہ ہے جو برے خیالات کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے، اور شاید شکر کا طریقہ بھی ہے۔ انسان پر جتنا اثر دوسروں کی سوچ کا ہوتا ہے اتنا کتاب کا بھی نہیں ہوتا۔ جب آدمی منفی سوچ رکھنے والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہ اپنی صفات کو کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں جو آگے بڑھنے والے ہوں اور مثبت سوچ رکھتے ہوں۔ بعض دفعہ ہم جس رشتے کو بچانے کی اپنی ہر کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہی رشتہ دوسروں کی جانب سے بہت پہلے ہی ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ حکمت اسی میں ہے کہ چپ چاپ کنارہ کر لیا جائے۔ کسی بھی قسم کے واسطے یا قسمیں نہ تو تعلق بنا سکتی ہیں اور نہ ہی بگاڑ سکتی ہیں۔ ہر کسی کی کہانی الگ ہے، ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں اور سبق بھی الگ ہیں۔ کبھی کسی کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ آپ محروم ہیں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت سی عطا ہے۔ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں۔ آپ اس کے فیصلوں پہ سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں۔ یقین رکھیں وہ ہمارے حق میں بہترین فیصلے کرتا ہے۔
خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کریں، تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں، ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ اپنے دل کو مضبوط کریں اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دیں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھیں گے، اور ویسے بھی ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ کسی ماہر کا کہنا ہے، کسی کی میٹھی باتوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ اللہ کے خزانوں سے نا امید مت ہوں، وہ آپ کے خوابوں سے زیادہ وسیع ہے۔ کچھ محبتیں بہت خاموشی سے نبھائی جاتی ہیں، اور ان محبتوں میں قسمیں نہیں کھائی جاتی، وعدے نہیں کیے جاتے، اور نہ ہی رابطوں کی محتاج ہوتی ہیں۔ یہ تو اتنی خاموشی سے ہوتی ہیں کہ سامنے والا شخص بے خبر ہوتا ہے کہ اسے کتنی محبت کی گئی ہے اور کتنا چاہا گیا ہے۔ ان محبتوں کا رازداں صرف اللہ تعالیٰ کو بنایا جاتا ہے۔ کچھ دعائیں لفظوں کے لبادے میں نہیں آتی اور نہ ہی الفاظ کے پہناوے میں، بس رب کے روبرو سجدے میں سسکیوں کی نظر کی جاتی ہیں، اور پھر اطمینان قلب مل جاتا ہے، کیونکہ بات کا تب تقدیر کو سنا دی گئی ہوتی ہے اور وہ بہترین فیصلہ ساز ہے۔ ہم نے اللہ کے قرآن سے جڑنا ہے، کیونکہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے اندر اتنی عقل ہے کہ وہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچانا چاہتا ہو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ہم نے اس قرآن کو تھام لینا ہے۔ انسان کی صحبت اس پر بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ خوشبو کی دکان میں جاتے ہیں، اگر وہاں سے کچھ خریدیں یا نہ خریدیں، اس خوشبو کا اثر آپ کے اندر لازمی طور پر آ جاتا ہے۔ اچھی صحبت بھی اسی خوشبو کی مانند ہے، اس لیے اپنی دوستی ان کے ساتھ رکھیں جو آپ کو مہکا دیں۔ یہ سب من گھڑت قصے ہیں، لکڑہارے کی کہانی، 10 بیبیوں کی کہانی، بی بی سیدہ کی کہانی، ان کو نہ پڑھا کریں۔ اس کی بجائے قرآن کریم کی تلاوت اور درود شریف کثرت سے پڑھ لیا کریں۔ قرآن کہتا ہے، رسم و رواجوں کا دین چھوڑ دو، اللہ کا دین پکڑو۔ یہ کنڈے مزاروں پر لنگر، 11ویں کل شریف، ختم شریف، ان کا کہیں کوئی حکم نہیں۔ قرآن کو کھولو، پڑھو تاکہ سیدھے راستے پر چل سکو اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے بچ سکو، کیونکہ سب گناہ معاف ہے، شرک کی کوئی معافی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کی گئی، ایک جملے میں اچھے اخلاق کی وضاحت فرما دیں۔ ارشاد فرمایا، غصے کو چھوڑ دینا۔ ہم اپنے بہت سے رشتوں کو بچا سکتے ہیں اگر ہم صرف یہ سمجھ لیں کہ وہ غلط نہیں ہیں، بس ہم سے مختلف ہیں۔ دکھ ہر کسی کی زندگی میں ہوتے ہیں، کوئی آگے بڑھ کر ڈھیروں خوشیاں سمیٹتا ہے اور کوئی ایک دکھ کو لے کر ڈھیروں خوشیاں چھوڑ دیتا ہے۔ آگے بڑھو، نہیں بڑھ سکتے ہو تو آگے بڑھنا سیکھو۔ مہمان کے لیے پرتکلف لذیذ کھانے تیار کرنا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے جو شخص رات میں عبادت کرنے سے عاجز ہو، مال خرچ کرنے میں کنجوس ہو اور دشمن سے جہاد کرنے میں کمزور ہو، تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرے۔ مہمان پر 4 باتیں لازم ہیں۔ نمبر 1، جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھے۔ نمبر 2، میزبان کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہ اٹھے۔ نمبر 3، جو کچھ پیش کیا جائے اس پر راضی رہے۔ اور نمبر 4، جب واپس جائے تو میزبان کے لیے دعا کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انسان کے جھوٹا ہونے کو یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔ زندگی میں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، اور اس کی وجہ ہمارے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ ہمیں آزماتے ہیں، کچھ ہمیں سکھاتے ہیں، کچھ زندگی سے دور لے جاتے ہیں، اور کچھ ہمیں زندہ رہنے کا صحیح مطلب بتا جاتے ہیں۔ اس لیے دلوں میں رہنا سیکھیں، مکانوں میں تو سبھی رہتے ہیں۔